السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ سب ساتھیوں کا ٹھیک ہے؟ اللہ کی بڑی رحمت سے الحمدللہ سب۔ اچھا جی، میں اب واپس آ چکا ہوں۔ وہ اپنے ماشاء کیسر بھائی کو بتایا تھا، باقی ساتھیوں کے لیے بھی۔ تو اب مختصراً یہ ہوگا کہ ہمارا جو پہلا پیٹرن ہے کہ پہلے ریویژن اور اس کے بعد نیا سبق، تو وہ چلے گا۔ اور مختصراً مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر ریویژن نہیں کریں گے تو ساتھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ریویژن نہ کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ، تو اس کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ اسی کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دینا ہے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی جناب، انشاءاللہ۔ آج ہم ریویژن کہتے ہیں تو ریویژن کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ نیا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ تو ریویژن آپ اسی طریقے سے کریں جیسے پہلے کرتے ہیں، اور کل سے پھر ہم یہاں سے شروع کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح آپ مناسب سمجھ۔ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں، آج نیا سبق پڑھ لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کل سے ساتھیوں نے وقت پہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے پھر۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے اچھا سر۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں موقع دیا اپنا کلام پڑھنے کا۔ تو سورہ کہف کی کل ہم نے پڑھی تھی 48 آیت تک۔ جی تو اس میں چیز یہ تھی کہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھی ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جب وہ اللہ کے سامنے یا تیرے رب کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جائیں گے تو صف در صف ہوں گے وہ، کہ ان کے اندر بھی ایک یونیفارمٹی ہوگی، اور تم ہمارے پاس اس طریقے سے آؤ گے جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ اس کو جسمانی حالت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، یہ آخری الفاظ سے کل کے، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کسی مقررہ وقت کو یا لوٹائے جانے کے مقررہ وقت کو نہیں بنائیں گے، یہ تم نے گمان کر رکھا تھا۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے جی تھرا دینے والی بات، اور اس کو آپ حرز جاں بنا لیں اس آیت کو، کہ یہ تو بار بار پڑھنے والی آیت ہے، کہ یہ ہمیں نیکی کے راستے کی طرف واپس لے آئے گی۔ تو ایک ہے، پڑھتے ہیں ہم جی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، مجہول جملہ ہے، وضع وا ضاد عین رکھنے کو کہتے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ اب کتاب کے دو معنی ہیں، ایک تو کتاب ہے اور ایک لکھا ہوا، دونوں چیزیں۔ آواز تو نہیں ہم آ اس کا معنی جی اعمال نامے والی کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو ویسے ہی اس کے علم کے مطابق ہے، پہلے ہی پتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اس بندے نے اپنے علم قدیم کے جو بھی اس کے علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھی اس بندے نے اپنے آزاد مرضی سے یہ کام کرنا ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے، اور اب دائی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔
اور جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے کرامن کاتبین. یہ کرامن کاتبین کیا ہوتے ہیں جی داؤد بھائی؟ یہ جو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ جو عمل ہم کرتے ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں. بالکل جی، وہ لکھتے رہتے ہیں. ایک چوتھی آواز چیز نہیں جو آ رہی. ہے وہ چیز ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر یا اس ایٹماسفیئر کے اندر یا زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یہ جگہ بھی اپنے اوپر ہماری گواہی لکھ رہی ہیں کہ اس بندے نے اچھا کام کیا تھا، برا کام کیا تھا. تو وہ اعمال نامہ کم از کم کرامن کاتبین کا تو پتہ ہے کہ وہ لکھنے والے ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ہمارا اعمال نامہ جس کو الکتاب کے نام سے اس جگہ پہ آیا، تو اس کو دیکھ کے ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں کہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں جتنے بھی ہیں، اور ان کو ہوش نہیں ہے، ننگے ہیں، اور انہیں ہوش نہیں ہے کہ اس طرف بھی دھیان جائے، اور اس وقت یہ ہے کہ ہائے میرا رزلٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ اپنے آپ سے آپ یا ان بچوں سے پوچھیں کہ جن کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے اور ایک رات پہلے مطلب ان کا حال کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے پروفیسر صاحب؟ صحیح آپ کا تو ماشاءاللہ تجربہ ہے. جی بالکل. بچے کیا کرتے ہیں اس وقت ہمارے؟ بلکہ جب پیپر دے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو اندازہ تو خیر ہوتا ہی ہے جب پیپر دے کے آئے ہوتے ہیں تو پتا بالکل تو جی، ہوتا ہے ایسا ہی کہ کیا ہوتا ہے جی، پتہ بھی ہوتا ہے. پھر یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پاس کر دے. وہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن جو لکھا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے. بہرحال یہاں تو پتہ بھول بھی چکے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے مطلب آج سے 10 سال پہلے کیا چیز کی تھی. اب وہ جو نقشہ ہے اعمال نامے کا اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے. لوگ سارے اکٹھے ہیں، ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ترجمہ کریں جی. میں نے بتایا تھا کہ جو مستقبل کے اندر یقینی طور پر ہونے والا ہے، اللہ نے اسے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس ٹینس میں بتاتا ہے ذرا بتائیے گا؟ مستقبل میں. نہیں، مستقبل وہ ماضی میں مستقبل بتاتا ہے. ماضی میں اللہ تعالیٰ بتاتا ماضی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں وہ تقدیر لکھی جا چکی ہے. وہی لفظ یہاں آ رہا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جی، اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب کو رکھ دیا. تو رکھ دیا جائے گا. اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا. کھلی ہوئی کتاب، پتہ چل رہا ہے آگے بھی، اس لیے کہ وہ کس قسم کی اس کی حالت ہوگی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یہاں جملہ جناب شروع ہو رہا ہے. فترل ترا کل بھی پڑھا تھا. اور تو تو دیکھے گا. اور تو دیکھے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے یا تو دیکھے گا. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے وہ دراصل ہماری طرف ہے. وہ چیز بہت زیادہ دفعہ ایک رسالت کے جو اپنے منصب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو چھوڑ کے باقی سارے کا سارا ہم بھی اس کے اندر باقاعدہ ہوتے ہیں. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، تو مجرموں کو دیکھے گا. مجرموں کو دیکھے گا یا جرم کرنے والوں کو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ مشفقین، شفق ڈرنے کو کہتے ہیں. مشفقین وہ ڈرنے والے ہوں گے. جی، مشفقین وہ وہ ڈرنے والے. ڈرنے والے ہوں گے. ترجمہ آپ وہ ڈر رہے ہوں گے بھی پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ اس میں فاعل ہے وہ ڈرنے والے ہوں گے. مما فی، مما
उस चीज के बारे में, उस चीज से डरने वाले होंगे फी, जो उस जो उस किताब किताब में में है, होगा या उस किताब होगा। में है। ठीक है, होगा करेंगे। दोबारा देखते हैं। ववुद अल किताबु, पूरी शान के साथ जी। किताब रख दी जाएगी, किताब रख दी जाएगी, ब्रैकेट में आमाल नामा, और किताब रख दी जाएगी। फतरल मुजरिमीन, जी तर्जमा तो ए कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुजरमों को देखेंगे, आ तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुजरमों को देखेंगे, मुशफिकीना मिम्मा फी, कि वो डरने वाले होंगे उस चीज से जो उस ब्रैकेट में किताब में होगी। तो मुशफिकीना मिम्मा फी, वो डरने वो वाले उस होंगे चीज से उस डरने चीज वाले से होंगे जो उस किताब किताब में में होगी। होगी। जी जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि पता तो होता है कि क्या किया हुआ है, लेकिन वहां पता भी होगा और उन्हें पता होगा कि भाई मैंने फलां गुनाह कबीरा किया है। सगीरा का तो मुमकिन है ना हो, लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो इंसान की याददाश्त के अंदर पेवस्त हो जाते हैं, फितरत अगर जाग रही हो। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही। जी ऐसा है। वयकूलूना, वयकूलूना तर्जमा करेंगे जी आप। वो कहेंगे, वो कहेंगे और वो कहेंगे, और वो मुजरिम कहेंगे, पहले भी आ चुका है ये लफ्ज, या वैलतना, ए हमारी हिलाकत। या वैलतना, है हमारी है हमारी हिलाकत। ए हमारी हलाकत, ए हमारी बर्बादी। लफ्ज नया है। माली हाजल किताब, माली लफ्ज है कैसी, माली जी, वरना तो ये माँ हाजल किताब, ये किताब क्या है। लेकिन जब मुश्तमिलात के साथ हो तो माली, माली हाजल किताबी, ये किताब कैसी है। क्या तर्जमा होगा जी? या वही लताना, ए हमारी हिलाकत, ए हमारी हलाकत, माली हाजल किताबी, ये किताब कैसी है, ये किताब कैसी है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, नहीं वो छोड़ती। युगादिर जी, और युगादिर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह रवाना हो जाना, एक जगह छोड़ना, एक जगह छोड़ के। ये आगे देखेंगे, गदर वो होगा। तो ला युगादिरु, वो नहीं छोड़ती। असल में तर्जमा तो तब बनेगा इसने नहीं छोड़ा, हमारे जुबान में ये आ रहा है। क्यों जी? जी बिल्कुल। जी। जैसा है, तो आप उसका तर्जमा बिल्कुल ये भी करेंगे, ला युगादिरु, ये नहीं छोड़ती, सगीरतन, कोई छोटी कोई चीज, कोई छोटी चीज, वला कबीरतन, और ना ही ना ही कोई बड़ी बड़ी चीज, चीज। ना ही कोई बड़ी चीज नहीं छोड़ती। ये छोटी चीज और ना ही बड़ी चीज, इल्ला अहसाहा, मगर इसने उसे शुमार कर रखा है, मगर उसने इसे गिन रखा है। आसाई इल्म आसा स्वाद के साथ, ये रियाजियात के अंदर आता है जी। तो आसा पहले भी पढ़ा है, शुमार करना। इल्ला आसा, मगर मगर उस इस किताब ने उसे, सगीरा है ना, सगीरा वाला कबीरा, इसकी तरफ जमीर जा रही है हाँ, मगर उसने वो छोटी और बड़ी चीज को क्या कहेंगे, शुमार कर रखा है। शुमार कर रखा है। मैं दोबारा कहूंगा, वयकूलून तर्जमा करें। और वो कहेंगे, और वो कहेंगे, या वैलतना, ए हमारी हलाकत। ए हमारी हलाकत। तो पता ये चल रहा है कि ये मुजरिमीन हैं। माली हाजल किताबी,
یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جو نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑتی کوئی کوئی چھوٹی کوئی چیز اور چھوٹی نہ ہی کوئی چیز بڑی اور چیز۔ نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس نے اسے اسے شمار کر رکھا ہے۔ شمار کر رکھا ہے۔ اب جناب یہ انسان سوچتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے کہ یار میں نے کسی کے سامنے جھوٹ بول دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں بچ جاؤں گا۔ کسی کی غیبت کر رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ کیوں جی؟ کسی کے اوپر کوئی بہتان بازی کر رہا ہے، چگلی کھا رہا ہے، یہ حقوق العباد میں سے کہہ رہے ہیں، حقوق اللہ میں سے نماز نہیں پڑھی، کون کو دیکھ رہا ہے؟ او بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ بھی پتہ ہو کہ بھی اتنی زکوٰۃ دینی ہے، یا میرے پاس پیسے آ گئے ہیں میں نے حج کرنا ہے، کون کسی کو پتا ہے؟ کیا خیال ہے کہ جب یہ چیزیں آ جائیں دماغ کے اندر اور یہ انسان کے ذہن سے نکل جائے کہ میں اس وقت یہ ذہن میں آتے ہوئے بھی اپنا اعمال نامہ لکھ رہا ہوں یا میرا لکھا جا رہا ہے، تو بتائیے کہ انسان کوئی غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی غلطی کرنے لگے تو ہم اپنے ذہن میں ایک دفعہ ضرور دہرائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میرا ایک اعمال نامہ بھی تیار کیا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بھی۔ اچھا جی، یہ ہوگی چیز کتاب کے بارے میں، اور آگے اللہ تعالیٰ مزید اس کو بتا رہا ہے۔ وَوَجَدُوا، وجدہ پہلے پڑھا ہوا ہے پانا، وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے ما عاملو، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوا ہوگا وہ پائیں گے کیا؟ حاضرہ، اپنے سامنے، حاضر اپنی زبان کا لفظ ہے نا، حاضر، موجود، تو موجود پائیں گے یا اپنے سامنے پائیں گے؟ کیا ان دونوں میں سے دیکھیں؟ اپنے سامنے پائیں گے، زیادہ بہتر ہے۔ اپنے سامنے پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ترجمہ کریں جی۔ اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جملہ بنے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا اسے وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب، یہ نہ سوچو کہ کہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی فرشتے تو غلطی نہیں کرتے، بالکل قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ پڑھا ہے نا ساتھیوں نے؟ اب دوسری چیز ہو جاتی ہے، اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ بھولتے ہی نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرے گا، بلکہ تیرا رب نہیں ظلم کرے گا کسی ایک پر بھی۔ نعوذ باللہ، ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے تو نہیں نا، مطلب ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ظلم کرے۔ ظلم کا مطلب ہے حق چھیننا، کہ جو کسی کا حق بنتا ہے اس کو وہ چھین لے۔ تو ذرا دوبارہ کریں جی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ، اور تیرا رب ظلم نہیں کرے گا تیرا رب ظلم نہیں کرے گا، احدا، کسی ایک پر بھی۔ کسی ایک پر بھی۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی، ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، فترہ، اور تو دیکھے گا، المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما فیہ، جو کچھ کے اس میں ہے، ویقولون، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا کتاب، یہ کتاب کیسی ہے، لا یغادر، کہ نہیں چھوڑا، صغیرتن، کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن، اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو، الا احصاها، مگر کہ اس نے اسے شمار کر رکھا ہے، ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، حاضرہ، اپنے سامنے، ربک کا، اور تیرا رب، ولا یظلم ربک احدا،
اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. رب کسی ایک پر. جی پروفیسر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے قریش مکہ، یہ مشرکین مکہ کہہ لیتے ہیں، کہنا بھی یہ چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے اور ہم اپنا ظلم و ستم جاری رکھیں، وہ ٹھیک ہے، اور جو کچھ نعوذ باللہ رسول پاک اپنا کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ اب کہنا چاہیے کہ وہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جملہ موت آیت متردہ آئے گی کہ جس کا ممکن ہے پیچھے اور آگے تعلق معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہی جو آدم نام اور ابلیس کا واقعہ پہ ہم نے پڑھا ہے درمیان میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں کہ اے قریش یا قریش کے بعد جتنے بھی مشرکین ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کہ تم دراصل شیطان کے پیچھے لگ رہے ہو، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان ایک نہیں، شیطان کی اولادیں جس کے سے انسانوں کی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حدیث کے اندر ذکر نہیں آیا. قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ شیطان اور اس کی اولاد اور اس کے دوست یہ سارے کے سارے اس کے کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں، اپنے انسان کو اس کے صحیح راستے سے غلط راستے کی طرف لے جائیں. یہ درمیان میں آ گئی بات، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی بات شروع کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس کا تو آپ آرام سے ترجمہ کریں گے. اور یاد کرو جب ہم نے کہا جب ہم نے فرشتوں فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم اپنے علیہ السلام. جی داؤد بھائی کریں گے، میں ذرا دیکھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا اور فرشتوں یاد سے، کرو جب اور ہم نے یاد کرو فرشتوں جب سے ہم نے کہا کہ فرشتوں تم سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ کرو، فسجدوا، بس ہی آگے میں کہوں گا آپ اس کا ترجمہ کریں گے. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو پتہ ہے. کان من الجن، کان من الجن کا مطلب ہے وہ وہ جنوں میں جنوں سے میں تھا، سے تھا. کان من الجن، وہ وہ جنوں میں سے تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا، الجن جب آ جائے گا تو اس میں جنس آ جائے گا. الانسان تمام انسان، تو وہ جنوں میں سے تھا. اب جی لفظ آ رہا ہے، پہلے ہم نے الا الفاسقین پڑھا ہوا ہے، اب فاسق نافرمان پڑھا تھا نا. جی جی نافرمان ایک تو بتایا تھا کہ جس کو حکم کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس حکم پہ نہیں مانتا. دوسری فسق کی یہ ہے کہ حکم کا پتہ ہے اور وہ اس حکم سے باہر نکل گیا، وہی ہے نہ ماننا. تو نافرمانی ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ربی ہی پڑھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. فَفَسَقَ، تو اس نے نافرمانی کی، نافرمانی کی. نہیں، میں باقی ساتھی کو بھی ملانا چاہوں گا. فَفَسَقَ، تو اس نے نافرمانی تو کی اس نے نافرمانی کی عن امر ربی ہی، اپنے رب کے حکم سے. اب ہم جملہ کریں گے، بے شک کر لیں. اب سے کرنے کے بعد اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کر لیں. ٹھیک ہے جی. جی تو ان باہر بنے گا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا. فاسا کا ایک دائرہ مقرر کیا
لیکن ہم نے چونکہ نافرمانی کی کہا ہے تو ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہ تو جناب حقیقت دلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ان لوگوں کو جو اب بھی اللہ کا حکم نہیں مانتے، اور اس وقت کے قریش کو۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے سمجھانے کے انداز میں، افا تتخذون افا تتخذون وذریتہ اولیاء من دونی۔ آگے یہاں تک سوال ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دے دی۔ تو پہلے کرتے ہیں آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا افا تتخذونہ، ترجمہ کریں جی، کیا تم اسے بناتے ہو؟ نہیں، کیا تم بناتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے اپنا ڈاکٹر داؤد بھائی جی۔ افتتخذون، کیا تم اسے بناتے ہو، آگے بھی آ رہا ہے وذریتہ، پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی اولاد کو، اور اس کی اولاد کو بناتے ہو، کیا بناتے ہو؟ اولیاء، دوست، ولی کی جمع اولیاء ہے، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ اب یقین کریں اس کے اندر ایک محبت بھی ہے اللہ کی، اللہ کے کہنے کا انداز بڑا پیارا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کیا تم اس شیطان کو، اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کو دوست بنانا چاہیے، اللہ ہی سب کچھ کارساز ہے اس وقت کا۔ تو افتتخذونہ وذریتہ کا ترجمہ ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو بناتے ہو؟ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو بناتے ہو اولیاء من دونی، دوست، مجھے چھوڑ کر دوست، مجھے چھوڑ کر دوست، ٹھیک ہے۔ وہم لکم عدو، آدھا جی آئے گا۔ وہم کا ترجمہ کیا ہے جی؟ حالانکہ وہ، اور وہ سب، یعنی کہ وہ ابلیس بھی اور اس کی اولاد بھی، اور وہ سب لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، حالانکہ کر لیں، حالانکہ وہ تمہارے لیے، یا حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے پیچھے لگو گے، اب اس کا بدل بھی تم نے پڑھنا ہے۔ بئس بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے، بہت برا بدل جی، بدلے میں یہاں ججے گا نہیں، بہت برا بدل ہے، جن کے جہاں جو عمل کیے اس کا بدل ہمیں کب ملنا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو بہت برا بدل ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر لوگوں کو بتا رہا ہے۔ جی اپنے غلام سرور بھائی، اگر آپ کو کہیں داؤد صاحب کے علاوہ تو آپ کریں گے؟ 50 جی، آپ کی ہاف سینچری ہو گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، قلنا کا معنی ہوگا ان عورتوں نے کہا جی، قُلْنَا، وَإِذْ قلنا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تم سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست، من دونی، میرے علاوہ،
वहुम लकुम अदु, और वो तुम्हारे दुश्मन हैं। हालांकि कर लें। वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बेसलिस ज़ालिमीन बदला, तो ये जालिमों के लिए बहुत बुरा बदल है। जी, जालिमों के लिए बहुत बुरा बदल है। मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, दरमियान में मैं नहीं सुन पाया, तो प्रोफेसर साहब और बाकी साथी बताएंगे कि तर्जमा ठीक हुआ जी। जी तर्जुमा ठीक हुआ। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे आपको जी। 51 जी आयत पढ़ते हैं। 10:16 हो गए हैं, 10 मिनट है हमारे पास। इसके अंदर एक नया लफ्ज आ रहा है, मा अशहद। दाल और ते है, तो बताया था कि जब दाल और ते मखरज चूंकि एक है और ते के ऊपर जज्म मतलब आ जाए, तो फिर क्या करते हैं जी? दाल साइलेंट हो जाता साइलेंट। दाल को दाल साइलेंट कर लेते हैं। मा अशहद तुहुम खलक़स समावाति वल अर्दी वला खल्क़ अनफुसिहिम फमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीना आदुदा। ये तमाम साथियों के लिए नया लफ्ज आ रहा है जी, आदुदा। आदुदा बाजू को कहते हैं वैसे जो, तो आदुदा मददगार के तौर पर रखेंगे। मुदिल्लीन लफ्ज आ रहा है, तो आपके ज़हन में इसके मानी क्या होंगे? गुमराह करने वाले। वेरी गुड जी, गुमराह करने वाले। प्रोफेसर साहब ने कहा, मेरे ज़हन में तो बाकी साथी भी कहेंगे। मुदिल्लीन उसली जैसे है ना, मुफलिह, वही मीम उसी से आ रहा है। मुदिल लंबा लफ्ज है, मुदिल्लीन गुमराह करने वाले। मुत्तखिज़ा ये भी वाला है, मुत्तखिज़ल बनाने वाले। जी जी। कुंतु, अब मैं बिल्कुल पीछे पीछे जा रहा हूं, मैं। वमा कुंतु नहीं था मैं। नहीं तो हम था शुरू मैं, करते हैं जी आयत के शुरू से। मा अशहदतुहुम, थोड़ा सा इसमें फहम के अंदर मुश्किल पेश आएगी। अशहदतुहुम का मतलब है उन्हें हाजिर किया। शहादत देना वो है कि जो हाजिर हो, ठीक है ना जी जी। जी। तो तर्जमा बनेगा, मा अशहदतुहुम, मैंने उन्हें हाजिर नहीं किया था जब। जब ये दरमियान में लगाएंगे तो तब जुमला बनेगा। खल्क़ समावाति वल अर्दी, जी, जमीन और आसमान को पैदा करने के वक्त मैंने उन्हें उन्हें हाजिर नहीं किया। हाजिर क्या नहीं किया बताया था। था माशा? हाजिर नहीं किया था मतलब है कि वो मौजूद नहीं थे, ना मैंने उनको, ना मैं उनका मोहताज था कि मैं उनसे पूछता कि मैं आसमान और जमीन को बनाने वाला हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि भाई मैं कैसे बनाऊं। नौजुबिल्ला, कमजोरी हो गई। तो अल्लाह ताला उसकी बात बता रहा है कि मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दी। तर्जमा आप करें जी। नहीं मैंने हाजिर किया मैंने उन्हें हाजिर नहीं किया था मैंने उन्हें हाजिर आस नहीं किया था आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त। पैदाइश के वक्त। और दूसरा, वला खल्क़ा अंफुसिहिम, और ना उन्हें उन्हें उन उनके अपने आप के पैदा करने पर। अनफुसिहिम उनके नफ्सों को पैदा करने, ये कर रहे हैं, या जी उनके अपने आप को पैदा करने पर मैंने उनसे उनको हाजिर नहीं किया था, वो आ जाएगा। तो वला खल्क़ा अनफुसिहिम का तर्जमा करते हैं, और ना उन्हें उनके अपने अपने ना पैदा उन्हें करने के उनके पैदा करने और के ना वक्त। उनके नफ्सों को पैदा करने के वक्त कर लेते हैं। नफ्स चूंकि नफ्स लफ्ज हमारे ज़हन के अंदर बैठा हुआ है, तो ना उनके नफ्सों को पैदा करने के वक्त। अब जुमला मैं बनाता हूँ, मैंने उन्हें आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त और ना ही उनके अपने नफ्सों को पैदा करने के वक्त उन्हें हाजिर किया था। क्या जुमला बनेगा जी? मैंने
میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت اور نہ ہی ان کے نفسوں کی پیدائش کے وقت انہیں حاضر کیا تھا۔ حاضر کیا تھا، ورنہ اگر الگ پڑھتے تو ممکن ہے یہاں ترجمہ آدمی تھوڑا مشکل سے بنتا ہے کہ ما اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا یا میں نے ان کی گواہی نہیں لی تھی، تو حاضر ذرا زیادہ بہتر لگے گا۔ جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو وحدانیت ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں بنانے والا تھا گمراہ کرنے والوں کو مددگار، اپنا مددگار۔ وما کنتو ترجمہ کریں جی، اور نہیں تھا میں اور نہیں تھا میں متخذ المضلین، جی بنانے والا بنانے والا، گمراہوں کو گمراہ کرنے ہاں جی، والوں کو بنانے گمراہ والا۔ کرنے والوں کو، جی ضالین نہیں ہے، مضلین ہے، گمراہ کرنے والوں کو، یہ تو گمراہ کر رہے ہیں جی لوگوں کو۔ تو آدودا کا ترجمہ ہے اپنا بازو، بازو وہ اچھا نہیں لگے گا، مددگار ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی 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 نہیں اپنا مددگار۔ آگے پڑھ لے جی، پھر وقت دیکھتے ہیں کہ بھئی ماؤ بھی کا تک پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، جی ماضی کا صیغہ ہے اور مستقبل میں ترجمہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ کہے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ نادو امر کا صیغہ ہے جی، تم بلاؤ پکارو، تم پکارو، ندا دو، تم بلاؤ، جی باقی ساتھی میرے جی میرے شریکوں کو، تو شریک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ لوگ دنیا کے اندر تم میرا شریک بناتے تھے، تو تم میرے شریکوں کو بلاؤ گے آج تمہیں بچائیں۔ میرے ان شریکوں کو کر لیتے ہیں شرکائی الذین، میرے ان شریکوں کو ان بلاؤ شریکوں، زعمتم، زعمتم جن کو تم جن خیال جن کرتے کو تھے پر تم زوم رکھتے تھے، یا جن پر تم گمان کرتے تھے، فدعوہم، تو وہ تم انہیں پکارو، انہیں پکاریں گے، نہیں جی جب فدعو، اب یہ دعو ماضی ہے، تو وہ پکاریں گے ہم ان انہیں، شریکوں کو، جی ٹھیک ہے جی، فدعوہم، بالکل، تو وہ انہیں پکاریں گے، تو وہ ان شریکوں کو پکاریں گے، یستجیبو لہم، تو وہ وہ ان انہیں، کا وہ جواب جواب نہیں دیں گے۔ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم کیا کریں گے، موبقہ کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت کی جگہ، وجعلنا، ترجمہ کریں ذرا جلدی سے، وقت کم ہے، تو ہم بنا دیں گے، بنا دیں وجعلنا، گے، ہم بنا ہم دیں گے، بنا دیں گے بینہم، ان کے درمیان ان کے درمیان، وابا کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، موبی کا ہلاکت کی جگہ، کہ وہ ایک دوسرے کے پاس آ نہیں پائیں گے، اگر اس میں جائیں گے تو وہ مریں گے، تو موبی کا ہلاکت کی جگہ۔ جی اب کیجیے گا کیسر بھائی آپ جلدی سے، معاشاتہم، وَأَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ ما خلق اشہدتم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، اور میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی